نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ایک بیان میں تمہیدی طور پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ آج کل سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ہر کس و ناکس، ہر دین سے عاری و خالی شخص سوشل میڈیا کو استعمال کر کے دین کے بارے میں اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی زبان درازی کر جاتا ہے جس سے وہ جھوٹی شہرت، سستی شہرت حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد دو جماعتیں بن جاتی ہیں، ایک وہ جو اس کی سستی شہرت سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کی حمایت اور طرفداری میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور دوسری جماعت وہ جس میں کچھ دینی حمیت اور دینی غیرت باقی ہوتی ہے، وہ اس کے خلاف محاذ آرا ہو جاتی ہے۔ ہر وقت جب کبھی کوئی مدعا کھڑا ہوتا ہے، کوئی معاملہ بنتا ہے، تو یہ دو فریق، یہ دو طبقے اور یہ دو جماعتیں بنتی ہیں، جن میں کچھ لوگ جو ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں جن میں آزادی کا پہلو کھل کے سامنے آتا ہو اور جس میں نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کا نظریہ اور طریقہ ملتا ہو، یہ لوگ اس طرح کی باتوں کی حمایت کرتے ہیں، طرفداری کرتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر ایمانی حمیت، دینی جوش، دینی ولولہ باقی ہوتا ہے، ایسے لوگ کھل کر اس پر تنقید کرتے ہیں، کھل کر تبصرہ کرتے ہیں اور اس کی پرزور مخالفت کرتے ہیں۔ تو کچھ دنوں پہلے اسی طرح کا ایک شوشہ چھوڑا گیا ایک پاکستانی نوجوان لڑکی کی طرف سے، جس کا نام تقریباً ہر شخص جانتا ہے۔ اس کا نام ہے ملالہ، اور پورا نام ہے ملالہ یوسفزئی۔ پاکستان کے اندر بڑی مشہور اور مقبول شخصیت ہے، اور اس کے علاوہ اب یہ انٹرنیشنل شخصیت بن چکی ہے۔ پورے عالم کے اندر لوگ اس کو جانتے، پہچانتے اور اس کے کام کو سراہتے ہیں۔ ابتدا میں جب یہ نئی ہوئی تھی اور چلی تھی تو اس نے اچھے کارنامے انجام دیے، اور اس نے تعلیم کی تبلیغ، تعلیم کی ترویج، تعلیم کی اشاعت کو اپنا میدان بنایا، اور اسی سے اس نے نام بھی کمایا، شہرت بھی کمائی اور دولت بھی کمائی، اور اس میدان میں اس کو تعلیم کا شہسوار کے طور پر جانا جانے لگا، پہچانا جانے لگا، اور اسی بنیاد پر اس نے کئی ایوارڈ، کئی انعام حاصل کیے۔ لیکن جب یہ اس نام سے اور اس کام سے مشہور ہو گئی تو باطل طاقتوں نے اور باطل فرقوں نے اس کو اچک لیا اور اس کو اپنے دام فریب میں مبتلا کر لیا، اور اس کے بعد پھر اس کی شخصیت کو، اس کے اسلامی نام کو اسلام کے خلاف استعمال کیا جانے لگا۔ چنانچہ ماضی قریب میں کچھ دنوں پہلے اس نے ایک بیان دیا جو بڑا ہی شرمناک بیان ہے، اور ایک مسلمان کی زبان سے ایسا بیان اس کی مسلمانیت نہیں بلکہ انسانیت کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اور وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہنے لگی اچانک اٹھ کر کے کہ اسلام کے اندر نہیں، کسی بھی مذہب کے اندر نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرد کو، ایک عورت کو آپس میں ایک ہونے کے لیے نکاح نامے پر دستخط کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے نکاح کرنے کی اور نکاح کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ایک مرد عورت کا آپس کا ایگریمنٹ ہے، ایک پارٹنرشپ ہے۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے، ایگریمنٹ کر لے، اس کے ساتھ رات گزار لے، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لے، اس کے لیے نکاح کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ایک بیان کچھ دنوں پہلے اس نے دیا، اور اس بیان کے بعد بھی پھر دو جماعتیں بن گئی۔ ایک وہ جماعت جو اس کی چاپلوسی کرنے کے لیے اور اس سے کچھ دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے اس کی طرفداری میں چلی گئی اور اس کی کھل کے حمایت کر دی، طرفداری کر دی، اور یہ کہنے لگی کہ ملالہ نے جو کہا برحق کہا، ہم اس کی طرف سے پوری تائید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، تصویب کرتے ہیں۔ اور ایک بڑی جماعت مسلمانوں کی وہ رہی جس نے کھل کر اس کی مخالفت کی، اس کے بیان کی تردید کی، اور اس سے یہ کہا کہ یہ اپنے بیان کو واپس لے، اپنے بولوں پر، اپنے الفاظ پر معافی نامہ لکھ کر کے تھے۔ تو یہ لڑکی کون ہے اور کس طرح سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کے ہی ایک مشہور عالم دین مولانا خادم حسین رضوی کا بیان آپ سنیں۔
جو انہوں نے کافی سالوں پہلے بیان دیا تھا، جس وقت یہ اس طرح کی چیزیں ملالہ کی طرف سے، ملالہ یوسفزئی کی طرف سے صادر نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھانپ لیا تھا اور ایک پیشین گوئی کے طور پہ مستقبل میں پیش آنے والے خطرات اور خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے بیان میں جو باتیں کہیں اس کو آپ ملاحظہ کریں، اس کو سنیں اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک پیشین گوئی کی جو آج کے دور میں چند دنوں کے اندر اندر پوری ہوتی ہوئی نظر آئی۔ ملالہ کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہو اور مولوی خادم دہشت گرد ہے۔ ملالہ وہ دنیا کی بدترین عورت ہے کہ جس نے تسلیمہ نسرین اور سلمان رشدی کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوائی ہیں۔ ہاں، دنیا میں بھی معلوم اس کو ہوگا، قبر میں بھی معلوم ہوگا اور حشر میں بھی معلوم ہوگا۔ تم ملالہ کو ملتے ہو کفر کے کہنے پر، اور 16 سال مسلمانوں کی بیٹی عافیہ صدیقی امریکی جیل میں بیٹھی ہے اور ہر دن وہ امریکہ کا سپاہیوں اور فوجیوں کے طعنے کھاتی ہے۔ صبح جب دروازہ کھلتا ہے جیل کا تو امریکی کہتے ہیں رات محمد بن قاسم نہیں آیا، اس بیٹی کو ملو جا کر۔ اس کو ملتے ہو جو کہتی ہے کہ مسلمانوں کو سلمان رشدی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سلمان رشدی دنیا کا بدترین گستاخ اور تسلیمہ نسرین دنیا کی بدترین گستاخہ۔ تو یہ تھے مولانا خادم حسین رضوی، جن کا بیان آپ نے سنا اور دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے مستقبل کے خطرے کو ظاہر کیا اور آج وہ خطرہ پورا ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا اور آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی مشہور ہو جانے والی شخصیت کی ہر بات پر آنکھ بند کر کے قبول کر لینا اور اس پر عمل شروع کر دینا، اس کو معاشرے میں رواج دے دینا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر بھی اور اس سے پہلے کی مجلس میں بھی میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے اندر مشہور شخصیت ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے۔ قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان سے جو باتیں نکلے گی ان باتوں پر ہم عمل کریں گے۔ کوئی آدمی مشہور ہو گیا اور لاکھوں کروڑوں میں اس کے فالوورز ہو گئے، اس کے ماننے والے ہو گئے، اب وہ اس کی تعداد کی مدد لے کر کے اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کر دے تو اس کی وجہ سے اس کی بات صحیح نہیں ہو جائے گی اور امت کا سواد اعظم، امت کی کثرت اس کو قبول ہرگز نہیں کرے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی اس طرح کے نت نئے فتنوں سے پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔